اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ اگر بیٹی تمہاری پڑھتی ہوتی، بیٹی تمہاری عالمہ ہوتی، اب موبائل میں دیکھ کر کے وہ لڑکی جو کبھی دیپ پور سے نہیں نکلی، بتاؤ اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا؟ بتاؤ، ہے جواب؟ جواب یہی ہے، موبائل۔ آج اگر وہ کپڑے پہن رہی ہے، دوپٹہ بنا رہی ہے، بال بنا رہی ہے، مہندی لگا رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، دیپ پور سے کبھی باہر نہیں گئی، مگر ڈھنگ بمبئی کا، فیشن بمبئی کا کہاں سے آیا بولو؟ یہ موبائل میں دیکھ رہی ہے، موبائل میں سرچ کر رہی ہے۔ اب تو اگر کپڑے بن رہے ہیں تو پہلے سرچ کیے جا رہے ہیں، اب تو اگر مہندی لگ رہی ہے تو پہلے سرچ کی جا رہی ہے، اب تو اگر قدم بھی اٹھا رہی ہے تو پہلے سرچ، ماں بھی ٹھٹے مار رہی۔ اب بتاؤ، ماں کو سب سے پہلے نبی نے ماں کی گود کو مدرسہ بتایا۔ اب جب ماں بیٹی سے زیادہ گمپھے نکالے گی، 40 سال کی اماں ہو گئی، 40 سال کی بڈھی ہو گئی، مگر 2 چٹیاں اب بھی اس کی چل رہی ہیں، اس کے گمپھے اب بھی چل، تو کون سی ماں اپنی بیٹی کو سنبھال سکتی ہے؟ کون سی ماں اپنی بیٹی کو سنبھال سکتی ہے؟ شادیوں میں سب تم دیکھتے ہو، مگر نہ باپ کہہ سکتا ہے، نہ چچا کہہ سکتا ہے، نہ تاؤ کہہ سکتا ہے، نہ ماموں کہہ سکتا ہے، نہ خالو کہہ سکتا ہے بیٹی تو ننگے کپڑے کیوں پہنے، بیٹی تیرا دوپٹہ سر پہ کیوں نہیں ہے، بیٹی تو کس حال میں ہے۔ بے حیائی کا عالم یہ ہے، شادی میں یا کسی پروگرام میں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے 2-4 لڑکیاں گجراتے ہوئی تمہیں ملیں گی، 2-4 لڑکیاں ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے ہوئی ملیں گی۔ کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا باپ نہیں ہے؟ مگر جان بوجھ کے اندھے بنے پڑے ہیں۔ یاد رکھو، بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور کچھ لڑکے بھی ایسے ہی ہیں لپنگے، کان کھول کے سننا، ادھر ہی جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر بچیاں کھڑی ہوتی ہیں، ادھر ہی جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر بچیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، کولے مٹکانے والے سنو۔ اور آج کہتے ہیں امام حسین پاک سے محبت ہے، میں تمہیں حسین پاک کی محبت، تمہارا چہرہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ بولو تمہارے یہاں کربلا شریف ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا ہوگی، کربلا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں محرم شریف جاتے ہیں، جہاں پہ محرم جاتا ہے، بولو ہے کربلا نہیں ہے؟ مگر کربلا میں 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ میلہ لگتا ہے۔ تمہارے یہاں کیا لگتا ہوگا؟ میلہ لگتا ہوگا۔ حلوے پراٹھے کی دکان ضرور ہوں گی، جلیبی کی دکان ضرور ہوں گی۔ ہمارے یہاں کربلا میں گوشت کے کباب تلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں بسات خانے کی دکانیں لگتی ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں میلے ٹھیلے لگتے ہیں، اور ہمارے گھر کی بچیاں نئے نئے کپڑے پہن کے لالی کریم پاؤڈر لگا کر کے میلے کو بڑی شان سے جاتی ہے۔ اور نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی موٹر سائیکل یا پیدل اپنی بیویوں کو میلے لے کر کے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گنگنے دلا کے لاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کریم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڑیاں وغیرہ کھلونے دلا کر کے لاتے ہیں۔ وہ لوگ لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں؟ چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، کربلا میں جا کر کے وہاں کھیلتے ہیں۔ ارے ذرا ہوش میں آؤ، اپنی تاریخ بھولے پڑے ہو۔ ارے تم جانتے ہو 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے لیٹے تھے، کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، کربلا کے میدان میں اون محمد شہید ہوئے تھے، کربلا کے میدان میں امام حسین پاک کا بیٹا جن کا نام علی اصغر 6 مہینے کا بچہ شہید ہوا لیٹا تھا۔ ارے کربلا کے میدان میں حضرت قاسم گوروں کی ٹوپوں ٹاپوں سے روندے گئے تھے، حضرت عبداللہ شہید ہوئے تھے۔ ارے تمہیں معلوم ہے کربلا میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان اپنی تاریخ بھول گیا۔ او باپ، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین پاک کے گھر والے شہید ہوئے اور تو چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑ رہا ہے، تجھے چورن چاٹ دکھائی دے رہا ہے، ارے تجھے بسات خانہ دکھائی دے رہا ہے۔ تمہارے گھر کی بچیاں کپڑے پہن کے کربلا جا رہی ہے، بولو تمہارے باپ کی شادی ہے کیا انجوائے کا دن ہے؟ بولو کون سا دن ہے؟
ارے نبی کے نواسے وہاں شہید ہوئے ہیں اور تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ کیا یہ حسینی ہو سکتا ہے؟ وہ میلے ٹیلے کرنے والا کیا حسینی مزاج رکھتا ہے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، اگر ہم حسینی ہے تو 10 تاریخ کا ہمارا روزہ ہوتا۔ یہی بچی 1 محرم کو روزہ رکھتی تھی، 2 محرم کو روزہ رکھتی تھی، میری بھانجی بھی یہی پڑھا کرتی تھی، لیکن سنو میں بتا کر کے جانا چاہتا ہوں، اسے معلوم تھا اور لڑکیاں کربلا میں جاتی ہے، مگر یہ کربلا کا واقعہ پڑھ کے رو رو کر کے شاہدہ مرحومہ مغفورہ کبھی حسین کو یاد کرتی ہے، کبھی حسن کو یاد کرتی ہے، کبھی زینب کو یاد کرتی ہے، رو رو کر کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور کیا کرتی تھی؟ ہر پڑھنے والا یہی کہتا تھا، مولا ہم گناہگار ہیں، ہمیں حسین کا صدقہ عطا فرما دے، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ اگر تم حسینی ہو تو قرآن خوانی کرانا، اگر تم حسینی ہو تو کھچڑا پکانا، اگر تم حسینی ہو تو بریانی پکانا، اگر تم حسینی ہو تو ظہر کی نماز پڑھتے، روزہ ہوتا، قرآن پڑھتے اور نبی کے بچوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آتے۔ مگر کہاں ہے؟ بچیوں کو اگر علم سے دور رکھو گے تو یہی ہوگا۔ اگر بچیاں علم سے دور رہیں گی تو اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے، یہ ماں باپ کی۔ محرم شریف کا مہینہ آیا، اللہ سیدزادوں پہ کیا گزری تھی، اور تم ذرا اپنی محبت دیکھو۔ او چائے والو جاؤ، ٹوپی لگا کے آؤ اور آ کر کے بیٹھ جاؤ، توجہ ہے ذرا میری طرف۔ محرم شریف کا مہینہ آیا اور جیسے ہی مہینہ آیا ہمارے اس مسلمان کے بچے کے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا، یہ ڈھول بجانے لگتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھنڈے دماغ سے، توجہ باتیں مت کرو، میں ٹھنڈے دماغ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چائے سے زیادہ یہ سننا ضروری ہے۔ میں ٹھنڈے دماغ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم حسین پاک کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہو نا؟ لوگ کہتے ہیں، کچھ مولانا بھی بول دیتے ہیں یہ کہ حسین کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر تمہارے گھر کسی کا انتقال ہو جائے، تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے، تو کیا تم تیجے میں ڈھول بجاتے ہو؟ کیا 10ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ کیا 40ویں میں ڈھول بجاتے ہو؟ ارے جب ثواب ہے تو کیوں نہیں بجاتے؟ اگر ثواب ہے تو کوئی نہ کوئی تو بجاتا۔ اب جو مولانا یہ کہے ڈھول بجاؤ امام حسین پاک کے مہینے میں، تو تم اس سے کہہ دینا حسین پاک سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے تو حسین کا بیٹا نہیں ہے، حسین تیرے خاندان کے نہیں ہے، تیری ماں ہے۔ اگر تجھے بچانا بجانا ہے تو تیری ماں مرے تو تیری ماں کے تیجے میں ڈھول بجانا، ماں کے 10ویں میں ڈھول بجانا، ماں کے 40ویں میں ڈھول بجانا۔ اپنی ماں کا میٹر آئے تو قرآن خوانی ہو، اپنی ماں کا میٹر آئے تو روتا پھر رہا ہے، اور نبی کے نواسے کا میٹر آئے تو بولو ڈھول بجا رہا ہے۔ کیا یہ کسی کتاب میں پوچھنا پڑے گا؟ کسی کتاب میں دیکھنا پڑے گا؟ بولو کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اگر ڈھول بجایا جائے تو حسین پاک راضی ہو سکتے ہیں کیا؟ ارے میرا حسین تو وہ ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے وہ زانی تھا، وہ تاریک الصلاۃ تھا، وہ گناہگار تھا، اس لیے دنیا والوں کو دکھا دیا حسین اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، اپنے بچوں
بالوں کو کٹا سکتا ہے مگر شریعت مصطفیٰ کا خون نہیں کر سکتا۔ اور سنو ناراضگی کی بات سنو، تم سمجھ رہے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اگر تمہیں پتا چل گیا کہ یہ کام غلط ہے تو یقیناً تم بھی ڈھول نہیں بجا سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے تم دشمنی میں ڈھول نہیں بجا سکتے ہو، ارے تم تو محبت میں یہ کر رہے ہو، مگر پیارو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہو گئی۔ اگر کسی کے باپ کا ماں کا انتقال ہو، اب میں بینڈ باجا لے کے پہنچ جاؤں، میں ڈھول بجانے چلا جاؤں اور میں یہ کہوں کہ ڈھول بجا رہا ہوں تمہاری محبت میں، تو اس کے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اس کا بیٹا ناراض ہو جائے گا، اس کی ماں ناراض ہو جائے گی۔ اب سنو، اگر حسین کی شہادت کے موقع پر محرم میں اگر تم ڈھول بجاؤ گے تو حسین پاک کی ماں ناراض ہو جائیں گی، حسین پاک کے باپ ناراض ہو جائیں گے، حسین پاک کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائیں گے، اور فاطمہ کا ناراض ہونا، علی کا ناراض ہونا، نبی کا ناراض ہونا، خدا کی قسم تم کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، اگر نبی ناراض ہے تمہاری نمازیں بیکار، روزے بیکار، تمہاری دنیا بیکار اور تمہاری آخرت بیکار۔